بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ قاعدہ: حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوباً وفق حرکت ما قبل شود چو آمن و اومن و ایمانا۔ قاعدہ نمبر 2، حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ کے بعد وجوباً ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جائے گا، جیسے آمن اومن ایمانا۔ قاعدہ نمبر 2 کا حاصل یہ ہے کہ دو حمزہ ایک ساتھ ہوں، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو ایسی جگہوں پر دوسرے یعنی حمزہ ساکنہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل کر پڑھا جائے گا وجوبی طور پر۔ چنانچہ آمنہ اصل میں ہے امنہ، دو حمزہ ہے، پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت فتح کے موافق حرف علت الف سے بدل کر آمنہ پڑھا جائے گا۔ اؤمنہ دو حمزہ ہے، پہلا متحرک ہے مضموم ہے دوسرا ساکن ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت ضمہ کے موافق حرف علت واو سے بدل کر اومنہ پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر تیسری مثال ہے ایمان، اصل میں ہے ایمان، دو حمزہ ہے، پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ اور یہ قاعدہ وجوبی ہے، یعنی اس قاعدے کی رعایت کرنا اور دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل کر پڑھنا واجب ہے۔ دوسرے حمزہ کو باقی رکھ کر کے آپ پڑھنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ قاعدہ: حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد ضمہ واو شود و بعد کسرہ یا جوازن چون جوان و میارن۔ قاعدہ نمبر 3، حمزہ منفردہ مفتوحہ ضمہ کے بعد واو ہو جائے گا اور کسرہ کے بعد یا جوازن، جیسے جوانن اور میارن۔ قاعدہ نمبر 3 کا حاصل یہ ہے کہ حمزہ مفتوحہ حمزہ منفردہ ہو اور مفتوحہ ہو، اکیلا ہو اور اس پر فتحہ ہو، ضمہ کے بعد واقع ہوگا تو اس حمزہ کو واو سے بدل دیا جائے گا، اور کسرہ کے بعد اگر واقع ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جائے گا جوازن، یعنی یہ قاعدہ جاری کرنا اور حمزہ کو واو سے یا سے بدل کر پڑھنا یہ جائز ہے۔ جیسے جوانن اصل میں ہے جوانن حمزے کے ساتھ، یہ جونتن کی جمع ہے، جوانن حمزہ مفتوحہ ہے منفردہ ہے ضمہ کے بعد واقع، لہذا اس حمزہ کو واو سے بدل کر جوانن پڑھا جائے گا۔ ایسی میارن اصل میں ہے میارن حمزہ منفردہ مفتوحہ ہے کسرہ کے بعد واقع ہے، چونکہ اصل میں ہے میارن میم کے نیچے زیر ہے تو کسرہ کے بعد واقع ہے، لہذا اس حمزہ کو یا سے بدل کر میارن پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھنا جائز ہے، یعنی اس قاعدے کی رعایت کر کے حمزہ کو واو سے یا سے بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمزہ کو باقی رکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسی ہی ہے ان تؤدوا الامانات، تؤدوا الامانات الی اہلھا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو ان تؤدوا الامانات میں تؤدوا حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے ضمہ ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو تؤدوا الامانات ہی پڑھیں۔ اسی طریقے سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، فئۃ حمزہ منفردہ ہے مفتوحہ ہے کسرہ کے بعد واقع ہے، آپ چاہیں تو حمزہ کو یا سے بدل کر فئۃ پڑھیں۔ جوانن کے معنی عطر تان کے آتے ہیں، عطر جس میں رکھتے ہیں، چمڑے کی تھیلی ہوتی ہے اس میں، اور میارن کے معنی عداوت اور دشمنی کے آتے ہیں۔ قاعدہ: در دو حمزہ متحرکہ اگر یکے ہم مکسور باشد ثانی یا شود وجوباً چون جائن و ائمتن ورنہ واو چون اوادم و اؤمل۔ صرفیاں ای قاعدہ را در صورت کسرہ ہم وجوبی گفتان مگر یہ صحیح نیست، زیرا کے دروازے قرات متواترہ لفظ ائمہ بحمزہ دوم آمدہ، پس معلوم شد کے قاعدہ مذکورہ جوازی است۔ قاعدہ نمبر 4، دو حمزہ متحرکہ میں اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرا وجوباً یا ہو جائے گا، جیسے جائن اور ائمتن، ورنہ واو جیسے اوادم اور اؤمل۔ صرفی حضرات اس قاعدے کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض قرات متواترہ میں لفظ ائمہ دوسرے حمزہ کے ساتھ آیا ہے، پس معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکورہ جوازی ہے۔ قاعدہ نمبر 4 کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ساتھ دو حمزہ واقع ہوں اور دونوں حمزہ متحرک ہوں۔ قاعدہ نمبر 2 کے اندر تھا دو حمزہ ایک ساتھ ہوں لیکن پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، یہاں پر دو حمزہ ہے اور دونوں متحرک ہیں، پہلا حمزہ
اور دوسرا حمزہ دونوں متحرک ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مکسور ہو، خواہ پہلا مکسور ہو خواہ دوسرا مکسور ہو، کوئی ایک بھی مکسور ہوگا تو وجوبی طور پر دوسرا حمزہ یا سے بدل جائے گا، جیسے جائن اور ائمتن۔ اور اگر کوئی ایک بھی مکسور نہ ہو، دونوں مفتوح ہو، یا کوئی ایک مضموم ہو ایک مفتوح ہو، تو پھر ایسی صورت میں واو سے بدل جائے گا، جیسے اوادم اور امیرو۔ تو پہلی مثال ہے جائن، جاء یجیء، جیء سے مشتق ہے، یہ اسی کا اسم فاعل ہے، اصل میں ہے جائعن، اصل میں ہے تو جائعن پہلے یا پھر اخیر میں حمزہ، اسم فاعل فاعل کے وزن پر، یا الف کے بعد، الف زائدہ کے بعد طرف سے پہلے واقع ہے، لہٰذا اس یا کو حمزہ سے بدل دیں گے، تو اب ہو جائے گا جائعن دو حمزہ کے ساتھ۔ اب یہ قاعدہ پایا جائے گا، قاعدہ نمبر 4، دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہیں، ان میں سے ایک مکسور ہے، لہٰذا اس قاعدے کی رعایت میں دوسرے حمزہ کو یا سے بدل دیا جائے گا۔ چنانچہ یا سے بدلنے کے بعد اب ہو جائے گا جائعن، پہلے حمزہ اور بعد میں یا، یعنی اصل میں جو تھا اس کے بالکل برعکس۔ چنانچہ یا پر ضمہ دشوار سمجھ کر یا کو ساکن کر دیں گے، چونکہ یا پر ضمہ دشوار سمجھ کر یا کو ساکن کر دیں گے، لہٰذا یا اور تنوین کے درمیان اجتماع ساکن، چونکہ یا بھی ساکن ادھر تنوین بھی ساکن، پھر یا کو حذف کر دیں گے، جائن ہو جائے گا۔ اس کی دوسری مثال ہے ائمہ، ائمہ دو حمزہ ہے ایک ساتھ، دونوں میں سے ایک مکسور ہے، ائمہ دوسرا حمزہ مکسور ہے، لہٰذا اس کو یا سے بدل کر ائمہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مکسور نہ ہو، دونوں مفتوح ہو، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک مفتوح ہو اور کوئی ایک مضموم ہو، تو اس کو واو سے بدل دیا جائے گا، جیسے اوادم، اوادم اصل میں ہے آدم کی جمع، آدم، آدم حضرت آدم علیہ السلام، تو آدم کی جمع ہے اوادم، آدم ہے اصل میں، دو حمزہ دونوں مفتوح ہے، کوئی ایک بھی مکسور نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایک بھی مکسور نہ ہو تو پھر یا سے نہیں بدلیں گے بلکہ واو سے بدلیں گے، لہٰذا دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کر اوادم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اؤمل، امل یؤمل سے واحد متکلم کا صیغہ اصل میں ہے اؤمل، دو حمزہ ہے دونوں متحرک ہے، کوئی ایک بھی مکسور نہیں ہے، لہٰذا دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کر اؤمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد مصنف اس قاعدہ کو نقل کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ قاعدہ تو مصنف نے اسی طرح نقل کیا ہے جس طرح صرفی حضرات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اس قاعدے پر جرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرفی حضرات اس قاعدے کو کسرے کی صورت میں بھی وجوبی کہتے ہیں، یعنی دو حمزہ متحرکہ میں اگر ایک بھی مکسور ہوگا تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھا جائے گا، یہ واجب ہے۔ اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی، یعنی کسرے کی صورت میں بھی جو صرفی حضرات اس قاعدے کو وجوبی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر ہی پڑھنا واجب ہے، کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے لفظ ائمہ کو دوسرے حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، وجعلنا منہم ائمہ دوسرے حمزہ کے ساتھ۔ اگر دو حمزہ مکسورہ میں، دو حمزہ متحرکہ میں اگر ایک بھی مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھنا واجب ہوتا، تو قرآن کریم اس کے خلاف استعمال نہ کرتا۔ قرآن نے لفظ ائمہ کو دوسرے حمزہ کے ساتھ استعمال کیا ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ قاعدہ وجوبی نہیں ہو سکتا ہے، قاعدہ جوازی ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ مصنف کی طرف سے صرفی حضرات پر ایک طرح سے اعتراض ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حقیقت میں یہاں پر دو قاعدہ الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دو حمزہ اگر کسی کلمے میں جمع ہو جائیں تو دوسرے حمزہ کو، اگر ایک مکسور ہے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھنا واجب ہے، اور اگر مکسور نہ ہو تو واو سے بدل کر پڑھنا واجب ہے۔ یہ ایک مستقل قاعدہ ہے۔ اور ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ دو حمزہ اگر کلمے کے شروع میں جمع ہو جائیں، دو حمزہ اگر کلمے کے شروع میں جمع ہو جائے اور کوئی ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدل کر پڑھنا جائز ہے۔ یہ دو قاعدہ اصل میں الگ الگ ہے، مصنف نے دونوں قاعدہ کو ایک ساتھ شمار کیا اور ایک ساتھ لکھا، اس لیے ہو سکتا ہے مصنف کو اشتباہ ہو گیا ہو، ورنہ
اصل تو وہی ہے جو صرفی حضرت بیان کرتے ہیں، تو چونکہ دو قاعدہ ہے دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ایک ساتھ کر دینے کی وجہ سے اشتباہ ہو گیا۔ قاعدہ: حمزہ بعد واو و یا مدہ زائدہ و یا تصغیر جن سے ما قبل گشتہ درا ادغام یابد جوازن چو مقروۃ و خطیۃ و فیس۔ قاعدہ نمبر 5 کا حاصل یہ ہے کہ حمزہ واو مدہ یا مدہ زائدہ کے بعد ہو اور اسی طریقے سے یا تصغیر کے بعد ہو، یعنی حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے واو مدہ زائدہ ہو یا مدہ زائدہ ہو یا تصغیر ہو، تو ایسی صورت میں اس حمزہ کو ما قبل کی جنس سے بنا دیا جائے گا۔ اگر واو مدہ زائدہ ہے تو واو سے بنا دیا جائے گا، یا مدہ زائدہ ہے تو یا کی جنس سے بنا دیا جائے گا، یا تصغیر ہے تو اس کی جنس سے بنا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دونوں میں ادغام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مقروءۃ ہے، اصل میں یہ ہے مقروءۃ، قرأ یقرؤ سے اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ، مقروءۃ حمزہ ہے اور حمزہ سے پہلے واو مدہ زائدہ ہے، ظاہر کے مادے کا نہیں ہے، زائدہ ہے، لہذا اس حمزہ کو ما قبل واو کی جنس سے بنا دیا جائے گا، یعنی واو سے بدل دیا جائے گا اور پھر واو کو واو میں ادغام کر کے مقروءۃ پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے خطیئۃ ہے، حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہے، لہذا اس حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا اور خطیئۃ پڑھا جائے گا۔ افیس اصل میں فاء ہے، اس کی جمع ہے افعس اور افعس کی تصغیر ہے افیس، تو یہ حمزہ یا تصغیر کے بعد واقع ہے، لہذا اس حمزہ کو یا سے بدل کر پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا اور افیس پڑھا جائے گا۔ جیسے ان اللہ بریء من المشرکین، بریء حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد ہے، آپ اگر چاہیں تو اس حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا، ابریم پڑھا جائے گا۔ ایسی خطیئاتہم، اس کو خطیئاتہم پڑھا جائے گا۔ دنیئۃ دنیۃ، رفیعۃ رفیعۃ۔ ایک بار ترجمہ پھر سے دیکھ لیں۔ قاعدہ نمبر 5، حمزہ واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد ما قبل کی جنس سے ہو کر اس میں ادغام پاتا ہے جوازن، جیسے مقروءۃ، خطیئۃ اور افیس۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔